السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج ہم لوگ عام طور پر اپنے گھر میں برکت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ اتنا ہم کماتے ہیں مگر گھر کے اندر برکت نہیں، دکان میں برکت نہیں۔ کوئی کسی باباؤں کے پاس جا کر کے تعویذ لیتا ہے، کوئی مزار میں اور درگاہ پر جا کر ماتھا ٹیکتا ہے کہ برکت آ جائے، کوئی کسی پیر کے پاس چلا جاتا ہے برکت کی دعائیں کرانے کے لیے۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ دنیا کے اسباب کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے بے برکتی کے، اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ رزق کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ میں چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو میرے محترم بزرگوں دوستو، رزق کو کھینچ کر لانے والی چیز نماز۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر زندگی کے اندر برکتیں نہیں ہو سکتی۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کی طرف مارتی ہے، پہنچتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر کی طرف ایک بے نمازی کی نحوست۔ اندازہ کرو، جب ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر کی تک پہنچ سکتی ہے تو جس گھر کے اندر بے نمازی ہوں تو اس گھر کا کیا بنے گا؟ کیسے اس گھر کے اندر برکتیں آئیں گی؟ اس دکان کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی جس دکان کے اندر دکان کا مالک اور کام کرنے والے سب بے نمازی ہیں؟ بے نمازی کی نحوست دکان کے اوپر مؤثر ہوتی ہے، گھر کے اندر مؤثر ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، اور اصل 3 چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ کے ارشاد سے منقول ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر، یا یہ 3 کام ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اس گھر کے اندر برکت نہیں ہو سکتی جس گھر کے اندر یہ 3 کام ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بے برکتی کے رونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے اسباب کو سمجھیں، اس کے وجوہات کو سمجھیں، اور ان وجہوں کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ سے جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کرنے کی خواہش کی، ملاقات کرنے کا وعدہ کیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، انہوں نے لکڑی کو رکھا اور کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ملنے کا، لیکن اب تک وہ نہیں آئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ عائشہ یہ کتا کب سے ہے یہاں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کب سے۔ اس کتے کو بھگایا گیا
جیسے ہی اس کتے کو بھگایا گیا فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی کہ جبرائیل آپ کو تو پہلے ہی آنا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا ملنے کا، لیکن آپ بہت دیر آئے، میں انتظار میں تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہاں آپ کے گھر میں کتا بیٹھا ہوا تھا جو مجھے آنے سے روکے رکھا، میں پہلے ہی آنے والا تھا مگر اس کتے کی وجہ سے میں یہاں نہیں آ سکا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کوئی کتا ہو یا تصویر ہو، فوٹو ہو، اس گھر میں ہم نہیں جاتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اندازہ کریں کہ کتا بیٹھنے کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام جیسے رحمت کے فرشتے، اتنے بڑے فرشتے آنے سے رک گئے۔ آج لوگ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شان بگارنے کے لیے، جھوٹی شان جتلانے کے لیے کتوں کو پالتے ہیں، اور اس میں بھی کئی قسم کے، کئی نسلوں کے کتے ہوا کرتے ہیں جو لوگ شان کے لیے لوگوں کے سامنے فخر کے طور پر کہتے ہیں اس کی قیمت یہ ہے، یہ فلاں نسل کے ہیں، اس کے اندر یہ خاصیتیں ہیں۔ کتے کو وہ عزت دی جاتی ہے جو انسان کو بھی عزت نہیں۔ کتے کے رہنے سہنے کا وہ انتظام کیا جاتا ہے جو انسان کے لیے بھی میسر نہ ہو، اس کے لیے جو کھانے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو انسان کو بھی میسر نہ ہو۔ کتنے ایسے مسلمان، کتنے ایسے انسان ہیں جس کے گھروں کے اندر وہ کھانے میسر نہیں ہے، جو مالدار قسم کے لوگ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کتوں کو پالتے ہیں، اور کتوں کے لیے الگ کھانا تیار کیا جاتا ہے، اس کا اتنا دیکھ بھال کیا جاتا ہے، رہنے سہنے کا اتنا اچھا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایسے بیڈ، جو بیڈ انسان کے لیے بھی میسر نہ ہو، کاروں میں گھمایا جاتا ہے، واکنگ کیا جاتا ہے، واکنگ کرایا جاتا ہے، اس کو لے کر کسی فنکشن میں جاتے ہیں، اس کو کتے کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو شان سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم غیروں کو نہیں کہتے، ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا جہاں کتا ہو وہاں ہم داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر کے اندر تصویر ہو، فوٹو ہو، وہاں بھی ہم نہیں جاتے۔ آج لوگ شوقیہ طور پر اپنے بڑوں کی تصویر بنا کر کے گھروں کے اندر فریم بنا کر کے رکھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر یاد کریں گے۔ تصویر بنانا اور تصویر کھینچانا سب حرام ہے، صرف پاسپورٹ سائز یا اسٹامپ سائز فوٹو جس کی ضرورت ہو کسی ڈاکومنٹس کے لیے، اتنی اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ فل فریم کا فوٹو ہو یا بڑا ہو، جو تصویر شوقیہ طور پر لوگ بناتے ہیں، یہ تصویر بنانا یا رکھنا بالکل حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن لوگ گھروں میں اپنے بڑوں کے فوٹو، اپنے پروج کے فوٹو رکھتے ہیں، کسی پیر کا فوٹو رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اس فوٹو کو رکھ کر کے یہ فلاں پیر کا فوٹو ہے، اس لیے اس کے اندر، اس کے رکھنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، یہ فلاں بابا کا فوٹو ہے اس لیے ہمارے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کسی انسان کی وجہ سے برکتیں نہیں آتی، ہاں نحوستیں ضرور آتی، چاہے وہ فوٹو کسی کا بھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں کتا ہو اور تصویر ہو ہم اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ لوگ البم بنا کر اپنے گھروں کے اندر تصویر رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں آتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں۔ تو یہ دو چیز ہوئی، ایک پہلی چیز تو یہ کہ جہاں کتا ہو، اور دوسری چیز جہاں تصویر ہو وہاں اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے داخل نہیں ہونے کا مطلب جو برکت اور رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے، حالانکہ جو روح کھینچنے کے فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں، وہ تو داخل ہوں گے ہی۔ ایسا نہیں کہ جہاں تصویر ہے اور کتا ہے فرشتے نہیں داخل ہوتے تھے، وہاں کے لوگوں کو موت نہیں آئے گی اس لیے کہ فرشتے نہیں آئیں گے، اور موت کا فرشتہ بھی ایک فرشتہ، ایسا نہیں، رحمت کے اور برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ دو چیز ہوگی، اور تیسری چیز یہ ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر جنوبی ہو، یعنی جس مرد اور عورت کے اوپر غسل واجب ہو، غسل فرض ہو،
اور غسل کرنے میں وہ تاخیر کرے، دیر کرے، تو اس گھر کے اندر بھی برکت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی غسل واجب ہو گیا، فوراً جتنی جلد ہو سکے غسل کر لینا بہتر کیا بلکہ ضروری اور لازم ہے۔ لیکن ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ہم غسل کرنے میں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے دیر کر دیتے۔ مرد حضرات عام طور پر جتنا جلد ہو غسل کر بھی لیتے ہیں۔ یہ عورتوں کے اندر خاص عادت ہے کہ وہ ٹال مٹول کر کے غسل واجب ہونے کے باوجود بھی وہ غسل نہیں کرتی اور ناپاکی کی حالت میں گھر کے ہر کام کو، سارے کام کو انجام دیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، گھر کے اندر بے برکتی کا ماحول ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، پھر بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر غسل واجب ہو گیا تو جتنی جلد ہو سکے غسل کر لینا چاہیے مرد اور عورت۔ اس کے بعد بھی اگر تاخیر کرے سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو پھر اس گھر کو بے برکتی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا اگر اس گھر کے اندر تصویر ہے، فوٹو ہے کسی چیز کا، چاہے انسان کا ہو یا کسی جاندار کا ہو۔ بعض لوگ شوقیہ طور پر جانوروں کے فوٹو نہیں بلکہ اس کا جو گڑیا ہوا کرتا ہے، گھوڑے کا اور شیر کا، چیتے کا، ہرن کا، خرگوش کا، بلی وغیرہ کا، اس کی تصویر لا کر کے لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، اس کا مجسمہ لا کر گھروں میں رکھتے ہیں، شوکیس میں سجا کر کے رکھتے ہیں اس کے مجسمے کو، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے ہال کے اندر اس شوکیس کے اندر رکھ دیا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، تو کتا اور تصویر یہ دو چیز ہو گئی، اور تیسری چیز ناپاکی کی حالت میں گھر کے اندر رہنا یا دکان کے اندر رہنا، یہ بے برکتی کی وجوہات میں سے ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اگر یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں ہے، ہمارے گھروں میں یہ سب کام ہو رہے ہیں، تو پھر میرے محترم اللہ ہی بچائے آپ کے گھر کو بے برکتی سے۔ پھر آپ رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں، ہم اتنا کماتے ہیں مگر زندگی میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے بیماری یہاں ہے اور آپ اس کی شکایت کرتے ہیں، علاج کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ آپ اس کو صحیح کیجئے، برکتیں ڈھونڈ کر آپ کے گھروں تک آئیں گی۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، امید ہے آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی چیز میں نے کہا کہ بے نمازی کی وجہ سے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور دوسری چیز کتا رہنے کی وجہ سے، تیسری چیز تصویر ہونے کی وجہ سے یا کسی جانور کا، جاندار کا مجسمہ ہونے کی وجہ سے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، کوئی اگر گھر کے اندر ہو تو پھر اس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، جان مال کے اندر، عزت و آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اس طرح کے صرف ہمیں دینی باتیں اور نعت وغیرہ اور واقعات و حکایات وغیرہ ہم اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، دنیاوی کوئی باتیں ہم اس میں اپلوڈ نہیں کرتے۔ تو جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، آقائے مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے ساتھ لائی ہوئی شریعت سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔